الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ اخرجہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ عبادتیں اسی کے لیے روا اور بجا ہیں۔ سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا درس انشاءاللہ جنتی اعمال سے متعلق ہوگا، یعنی وہ اعمال جس کے کرنے سے وہ عمل کرنے والا جنت میں پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے سنیں گے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی نیکیاں ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں، ہم اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ معلوم ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلی چیز وہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ توحید اور یہ ایمان کے بغیر اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا روزہ قبول نہیں۔ کیسے کہ من کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی نماز قبول نہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو معلوم یہ ہوا ہر نیک عمل کے لیے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ ایمان کے اندر آدمی آ جانے کے بعد میں جنت میں جانے کے لیے، جو اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد جو ہے عمل صالح کرنا، ایمان کے بعد عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا۔ یہ نیک عمل کے بغیر کوئی مومن جو ہے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور اس کے اندر ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو آدمی کو جنت میں پہنچاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ان کے جنت کا نام لے کر بتائے کہ جنت کے داخلے کی وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہے جہنم سے چھٹکارے کے طور پر بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایسے آدمی کو دوزخ سے نجات ملی، دوزخ سے نجات ملی، اور وہ آدمی جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی ضمانت کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ دیکھیے، جو آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، یعنی یہ زبان کی حفاظت کروں گا، وما بین رجلیہ، اور دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی، اس کی حفاظت کرنے کی ضمانت اگر کوئی دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یہ ضمانت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اسی واسطے یہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یہ زبان ہے، یہ زبان کی وجہ سے بے شمار لوگ دوزخ میں جائیں گے اور جنت سے محروم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیوں کی کثرت کو بتاتے ہوئے فرمایا، الا حصائد السنتہم، کہ یہ ان کی زبانوں کی کمائی ہے،
یہ ان کی زبان کی وجہ سے یہ یہاں پر آئے ہیں. یعنی زبان کی وجہ سے کیسے؟ ان کی زبان سے وہ گالی بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، گانا بھی گاتے ہیں، کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں، زبان سے کسی کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، اور یہ زبان سے غلط بول کر غلط بول کر حرام کمائی کماتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں. یہ تمام کام یہ زبان سے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس حدیث کے اندر فرمایا اس زبان کی جو حفاظت کی ذمہ ضمانت دے گا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی کلمہ اپنی زبان سے نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کو لکھنے کے لیے نگہبان فرشتہ مقرر ہے. جیسے زبان سے نکالا فوراً وہ فرشتہ اس کو تحریر کر لیتا ہے. یہ رب العالمین نے فرمایا. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ آپ نے یہ زبان کی حفاظت کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے بتایا، ایمان کے ساتھ ملا کے بتایا، تو معلوم ہوا کہ زبان کی حفاظت کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات نکالے، ورنہ خاموش رکھے اپنی زبان کو. یہ زبان سے اگر خیر کا کام نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم جو ہے شر کا کام بھی نہیں ہونا چاہیے. زبان کو بند کر کے رکھنے کی تعلیم دی. اور اسی طریقے سے وما بین رجلیہ، دو پیروں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت کوئی دیتا ہے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی مطلب شرمگاہ کو بدکاری سے بچائے، فعل قوم لوط سے بچائے، اور بری حرکتوں سے اپنی شرمگاہ کو بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں سے مخاطب ہو کر، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. ہاں، یہ مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو شرمگاہ کی حفاظت جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ہم اس کا علاج تم کو بتاتے ہیں، اس کا علاج بتاتے ہیں. علاج یہ ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو قوت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکاتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین علاج کیا ہے؟ نکاح ہے. نکاح ہے. یقیناً جن لوگوں نے شرمگاہ کی حفاظت نہ کی وہ اخلاقی گراوٹ اور جنسی بے راہ روی کے شکار ہوئے. وہ آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی برباد ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے. ایڈز جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوئے. اللہ حفاظت فرمائے. اس حدیث کے اندر جس کو ہم نے سنا، بخاری کتاب الرقاق کی حدیث، جنت میں پہنچانے والے دو اعمال کا ذکر ہوا یہاں پر. ایک زبان کی حفاظت اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت. اب آئیے جنت میں لے جانے والا ایک اور عمل ہے جس کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فضول گفتگو سے اجتناب، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. روایت ترمذی کتاب صفت القیامہ کی ہے. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا، اخرجہ ترمذی فی کتاب صفت الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پایا. نجات دنیا کی آفتوں سے نجات، نجات دوزخ کے عذاب سے نجات.
دوزخ کے عذاب سے کوئی بچتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو ہے ہمارے اعمال نامے یا تو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ یا وہاں پر صرف دوزخ ہے اور ایک طرف جنت ہے، تیسرا کوئی مقام نہیں ہے وہاں۔ تو جنت سے جب دوزخ سے جب نجات ملی تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ کون آدمی؟ خاموش رہتا ہے، زبان سے بیکار کی باتیں نہیں کرتا، بیکار کی گفتگو نہیں کرتا، فضول گفتگو نہیں کرتا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کہاں ہے؟ میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں، دنیا کی آفتوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ کیا کیا فرمائی آپ نے 3 باتیں؟ ایک تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو تم قابو میں رکھو۔ نمبر 2 وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا کام ختم ہونے کے بعد تمہارا ٹھکانہ اپنے گھر کو بناؤ۔ نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اندر آدمی کی نجات ہے۔ یہ ترمذی کتاب الزہد کی حدیث ہے۔ یہ دوزخ سے آدمی بچتا ہے۔ اس سے رات میں آدمی کا کام ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہونا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کس کے سامنے بول رہا ہوں، میں کس بارے میں بول رہا ہوں، کچھ نہیں سوچتے۔ زبان ہے، چلاتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں۔ ارے بعض لوگ تو فضول بات اتنی کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں، فون پہ اتنی بات کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی رکھتے نہیں، پھر ایک نیا مسئلہ چھیڑتے ہیں، پھر ایک نیا مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو ایسے لوگوں کے فون اٹھانے کے لیے اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ارے ان کے پیچھے 10 منٹ کون بیکار کرے گا، فضول قیمتی وقت ہوتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پہ معلوم ہوا کہ فضول گفتگو سے بچنا، استغفار کرنا، اور رات میں اپنا کام ہوا، اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر بنانا۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہیں۔ اور ہم کچھ اعمال کی طرف آئیں گے جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ ایک خفیہ اور علانیہ طور پر اللہ سے ڈرنا، فقیری اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا، غصہ اور خوشی میں انصاف کرنا۔ دلیل کے طور پر صحیح الجامع الصغیر کی یہ حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث منجیات خشیت اللہ فی السر والعلانیۃ والقصد فی الفقر والغنى والعدل فی الغضب والرضا۔ یہ روایت جامع الصغیر صحیح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تم کو دوزخ سے نجات دینے والی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ 3 چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ کیا کیا؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیۃ، خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر دونوں میں اللہ کا ڈر رکھنا۔ رات کے اندھیرے میں بھی اللہ سے ڈرنا اور دن کے اجالے میں بھی اللہ سے ڈرنا۔ لوگوں کے درمیان ہم ہیں تب بھی اللہ سے ڈرنا، تنہا ہیں تب بھی اللہ سے ڈرنا۔ یہ ہے فی السر والعلانیۃ۔ یہ نہیں کہ بنگلور میں ہمارا خاندان ہے، قبیلہ ہے، دوست و احباب ہیں، شناسہ ہیں، جان پہچان کے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ فلم نہیں دیکھیں گے،
کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن بامبے جائیں گے تو وہاں کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں سب کچھ کر لیں گے، یہ نہیں چلتا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیتی، ہاں، پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر ہر معاملے میں ہر وقت اللہ سے ڈرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ والقصد فی الفقر والغنا، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیری اور مالداری دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کو اختیار کرنا، ایسے نہیں کہ بخیل ہو گئے فقیری میں اور اسی طریقے سے مالداری میں جو ہے فضول خرچ بن گئے، ایسے نہیں ہونا۔ دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ کو رکھنا فقیری اور امیری میں، یہ کیا ہے؟ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعدل فی الغضب والرضا، کہ غصے میں اور خوشی میں انصاف کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم کام ہے، یہ اتنا اولو الامر کام ہے کہ انصاف کرنا۔ انصاف کون کرتا ہے؟ قاضی کرتا ہے۔ انصاف کون کرتا ہے؟ بادشاہ کرتا ہے۔ انصاف کون کرتا ہے؟ اولو الامر انسان کرتا ہے انصاف۔ اور اگر وہ بے انصافی بھی کرے تو ایسی صورت میں کسی کے مؤاخذے کا اس کو ڈر بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غصے میں ہو، لیکن انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی بڑی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو دائیں طرف نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور قیامت کے دن فیصلے کی گھڑی جب ہوگی تو سورج حتی دنت الشمس علی رؤوسہم، سورج سروں کے اوپر رہے گا، گرمی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے اور لوگوں کی تمنا ہوگی کہ کہیں سایہ مل جائے، ہم سائے میں پناہ گزین ہو جائیں، لیکن جو ہے وہ انصاف پسند بادشاہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس ایک سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ خوشی کے وقت میں غصے کے وقت میں انصاف کو چھوڑتا نہیں، انصاف کے دامن کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ میرے حالات جو بھی ہوں لیکن میری آیا کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کروں گا، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ انصاف اللہ کی صفات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاف پسند بادشاہ کو جو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اس کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل، امام عادل، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس ایک سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اس کے اندر پہلا انسان انصاف پسند بادشاہ ہے۔ یہ 3 کام کیا کیا؟ اللہ کا ڈر خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر، دوسرے نمبر پر فقیری اور امیری میں اعتدال کی راہ کو رکھنا، تیسرے نمبر پر خوشی ہو غصہ ہو انصاف سے کام لینا، بچوں کے درمیان بیوی کے درمیان جو بھی ہمارے پاس مسائل آتے ہیں انصاف سے کام لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر، حدیث غالباً ترمذی کی ہے یا تو ابو داؤد کی ہے، لیکن میرا اغلب گمان ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجاف عنہ وذی السلطان المقسط، رواہ الترمذی، کہ آپ نے فرمایا مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، اور قرآن کا جو حامل ہے، جو نہ تو غلو سے کام لیتا ہے نہ تو منہ موڑتا ہے، اس کی عزت کرنا، اور انصاف پسند بادشاہ کی عزت کرنا، یہ اللہ کی عزت کی نشانی ہے، یہ اللہ کے جلال میں سے ہے۔ یہ ان من اجلال اللہ تعالی، یہ اللہ کے جلال میں سے ہے، یہ انصاف پسند بادشاہ کی عزت کرنا۔ تو یہ انصاف پسند بادشاہ یہ جنت میں جائے گا۔ تو کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، فضول گفتگو سے اجتناب کرنا، بچنا، اور
اپنے گناہوں پر رونا یاد کر کے، اسی طرح سے کام ختم ہوا، اپنا ٹھکانہ اپنے گھر کو بنانا، اور یہاں پر خفیہ اور علانیہ طور پر اللہ سے ڈرنا، فقیری غمیری میں امیری میں اعتدال کی راہ کو لینا، اور غصہ اور خوشی میں انصاف سے کام لینا۔ اس کے بعد ان جنتی اعمال کے بعد ایک عمل یہ ہے کہ تقوی اور اچھے اخلاق، تقوی اور اچھے اخلاق، اس تعلق سے ترمذی کتاب البر والصلہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنۃ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق، رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر داخل ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی ایک کثرت جنت میں داخل ہوتی ہے، یہ کس بنیاد پر داخل ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دو صفات کو بیان کیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کا تقوی، اور دوسری بات وہ حسن الخلقی اور اچھے اخلاق۔ یہ تقوی دراصل وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کی ترغیب دلاتی ہے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ اور تقوی، یہ تقوی کہاں رہتا ہے؟ تقوی کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی وہ تقوی ہے جو پہنچتا ہے، یہ وہ تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین قربانیوں کے ضمن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ تقوی ہی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں، خطبہ عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اور خطبہ نکاح میں، ان تمام خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کی تلاوت ضرور کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ دیکھیے یہ تینوں آیتوں کے اندر آپ رب العالمین نے تقوی کا ذکر کیا۔ تقوی کے بغیر آدمی کا وجود بیکار ہو جاتا ہے، صرف اس کی زندگی ایک حیوان زندگی بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر کے بغیر وہ زندگی نہیں ہے۔ جس کے اندر تقوی نہیں وہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ دخول جنت کے لیے تقوی ضروری ہے، یہی چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا خطبہ دے رہے تھے، آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے صحابہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ مسلم صلاۃ العیدین کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تقوی کا سوال ان الفاظ میں کرتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى۔
ہاں اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس ہمارے سفر میں تو نیکی اور تقوی عطا فرما، ومن العمل ما ترضى، اور اے اللہ تو جو ہے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضامندی کا عمل کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روانہ فرماتے تو آپ کیا کہتے ان سے؟ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، اللہ کا تقوی تم اپنے اندر رکھو۔ اسی لیے آج ہمارا اولین فریضہ ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کریں۔ اچھے اخلاق کا جو ذکر ہے حدیث کے اندر، اچھے اخلاق میں دوسروں کا ادب و احترام ہے، سچ بولنا، عاجزی اختیار کرنا، احسان کرنا، ایثار کرنا، قربانیاں دینا، رازوں کی حفاظت کرنا، اور جو ہے لوگوں کو معاف کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، معاملات میں نرمی کرنا، شرم و حیا اختیار کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں سے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور محتاجوں کو کپڑا پہنانا، بیواؤں یتیموں کا خیال کرنا، یہ سب اخلاق میں شامل ہے۔ کسی کے اندر تقوی ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے تقوی اور اچھے اخلاق بھی ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ تقوی کو اختیار کریں اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اور کچھ اعمال ایک حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ جھگڑا نہیں کرنا، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولنا، نمبر 3 اچھے اخلاق اپنانا، جو اچھے اخلاق کا ذکر ہوا۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنۃ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب، یہ روایت ابو داؤد کتاب الادب کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ دار ہوں، انا زعیم، میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں کنارے حصے میں گھر کی اس آدمی کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں اگرچہ کہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لڑائی بند کر دیتا ہے، حق پر ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، حق پر ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے لڑائی کو بند کر دیتا، نہیں چھوڑو میں نہیں لڑتا، میں لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ میں حق پر ہوں، لوگ اس کے خلاف ہیں اس لیے کہ وہ ناحق پر ہے، لیکن پھر بھی میں لڑائی کو بند کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ جنت کے کنارے حصے میں اس کے لیے مکان کا ذمہ دار میں ہوں۔ نمبر 2 وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، وسط جنت، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیانی حصے میں گھر کی، جو آدمی جھوٹ چھوڑ دیتا ہے اگرچہ کہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کا درمیانی حصہ کون سا ہے معلوم؟ جنت الفردوس وہاں پر ہے، اس کے اوپر عرش ہے، رحمان کا عرش ہے اس کے اوپر، یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے، درمیانی ایریا میں اس کے گھر کا ذمہ دار ہوں جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بھی جب جھوٹ بولنا جائز نہیں تو حقیقت میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جھوٹ قیامت کے دن رسوائی ہے جھوٹے کے لیے، ویل ہے، ہلاکت ہے، رسوائی ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے اونچے حصے میں میں گھر کا ذمہ دار ہوں، کس کے لیے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کی ویلیو ہے دوستو، قیامت کے دن اخلاق تولے جائیں گے۔ نیک اخلاق والا آدمی خوش نصیب ہے قیامت کے دن۔
تو اس میں جنت میں جانے والے اعمال کیا کیا معلوم ہوئے؟ حق پر ہونے کے باوجود جھوٹ، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا، کلوز. جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، جس کے اخلاق اچھے ہیں. ایک اور عمل کو ہم سن لیتے ہیں جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، رواہ البخاری فی کتاب الشروط. اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 نام ہیں اللہ کے. جو ان کو شمار کرے گا، گنتا رہے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. جنت میں داخل ہوگا وہ آدمی. لیکن کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہی ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں. لیکن حدیث کے اندر 99 ناموں کا ذکر آیا ہے، بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک. اب استأثرت فی علم الغیب عندک، کتابوں میں نام ہو سکتا ہے اللہ کا، کسی کے لیے خاص اللہ تعالیٰ اپنا نام اتار کے رکھا رہتا ہے. اللہ کے علم غیب میں کوئی چیز ہے اللہ کے ناموں کی؟ اللہ کے نام بہت زیادہ ہے. جو ان کو یاد کرے گا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی سے پکارو. جو ان ناموں کو یاد کرے گا اور انہی ناموں سے اللہ کو پکارے گا، اور تبرک تبریک کے طور پر ان ناموں کا ورد کرتا رہے گا، اور اس پر اپنا عقیدہ رکھے گا، اور اسی عقیدے پر اپنی پوری زندگی کو گزارے گا، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوا. کیسے؟ اللہ کو پکارے گا ان ناموں کے ذریعے سے. یا رزاق تو مجھے روزی عطا فرما، یا رازق تو میرے لیے روزی کے دروازے کھول دے، یا رحیم تو میرے اوپر رحم فرما، یا رحمان تو میرے اوپر مہربان ہو جا. ہاں؟ اور یا معطی تو مجھے دے، یا مانع تو میرے سے آفتوں کو دور کر دے. یہ ہے اللہ کے ناموں کو اس کی صفات کے ساتھ پکارنا، اس پر عقیدہ رکھے. اللہ کا نام معطی ہے، دینے والا. وہاب ہے اللہ تعالیٰ، دینے والا ہے. تو اولاد اللہ ہی سے مانگے. یہ ناموں کو حفظ کر لیا، اولاد مانگنے کے لیے چبوترے پہ پہنچ گیا، وہ آدمی کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ایسا ہی آدمی جنت میں داخل ہوگا. عقیدے کو اسی پر رکھے، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. جنت میں لے جانے والے چند اعمال کو ہم نے سنا. انشاءاللہ آئندہ بھی جنت میں لے جانے والے اعمال کو ہم سنتے رہیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.